شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے حضرات سب سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کو سکون اور اطمینان ملا کرتا ہے اللہ کے ذکر سے ملا کرتا ہے۔ دل کو اگر قرار ملتا ہے تو اللہ رب العزت کے ذکر سے ملا کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ پوری دنیا سارے مسلمان صرف اسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے دل کو قرار کیسے ملے، ہمیں سکون کیسے ملے، ہمیں اطمینان کیسے ملے۔ ہم اور آپ اسی سے جستجو میں اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ ہر انسان جب صبح سے شام تک جب گھر سے نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے اور اپنے بستر پر آرام کرنے کی کوشش کرتا ہے، آرام تو کرتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں مل پاتا ہے، اس کے دل کو قرار نہیں مل پاتا ہے۔ ہمیں قرار ملے تو کہاں ملے، ہمارے دل کو سکون ملے تو کہاں ملے گا، ہمارے دل کو قرار ملے گا تو کہاں ملے گا۔ ہم لوگوں کے بیچ میں اس بات کو رکھتے ہیں، ہم لوگوں سے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کرتے ہیں، بتاؤ ہمیں سکون کہاں ملے گا، ہمیں قرار کہاں ملے گا۔ تو لوگ اپنی نالج کے اعتبار سے، لوگ اپنی ذہنیت کے اعتبار سے ہمیں اس بات کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اچھی گاڑیوں پر ٹہلنا شروع کر دو، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کے دل کو قرار مل جائے گا۔ زیادہ جائیداد اکٹھا کر لو، آپ کے دل کو سکون و اطمینان مل جائے گا۔ زیادہ پیسہ اکٹھا کر لو، آپ کے دل کو سکون اطمینان مل جائے گا۔ اچھا لباس پہن کر ٹہلنا شروع کر دو، آپ کے جسم کو، آپ کے دل کو سکون اطمینان مل جائے گا۔ لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، جن کے پاس بہت ساری جائیداد ہے، جن کے پاس اونچے محلات بھی ہے، جن کے پاس اونچے محل بھی ہے، جس کے پاس پیسوں کا تو انبار لگا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے، ان کے دل کو قرار نہیں ہے۔ وہ صبح سے شام تک پیسے کمانے میں لگتے ہیں، اور یعنی صبح سے شام تک بہت پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، یعنی پیسے والوں کو بھی سکون نہیں دیکھا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس بہت ساری مال و دولت ہے، جن کے پاس بہت جائیداد ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ ہم نے کلام مقدس سے پکار کر کہا اے اللہ کی مقدس کتاب، ہمارے دل کو سکون کہاں ملے گا، ہمارے دل کو قرار کہاں ملے گا؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، تمہارے دل کو سکون و اطمینان ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا، تمہارے دل کو قرار ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ ہم اور آپ جو ہے وہ دنیا کی جستجو میں اپنے دل کو قرار پانا چاہتے ہیں، اپنے دل کو سکون پانا چاہتے ہیں، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پکار کر کہتے ہیں کہ دولت سے، نہ ثروت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، خدا کو یاد کرتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ شاعر اسلام عثمان رضا ہارونی، شاعر اسلام عثمان رضا ہارونی، مولانا احمد رضا نعمانی عرش جمالی۔ دلوں کو اگر سکون ملے گا تو اللہ رب العزت کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، آج ہم گناہوں میں کتنے ڈوبے ہوئے ہیں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں۔ کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو آج ہمارا نوجوان نہیں کر رہا ہے؟ کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو ہمارے بزرگ آج نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، آج ہم رشوت بھی کھا رہے ہیں، آج ہم زکوٰۃ بھی کھا رہے ہیں، آج ہم نمازوں کی پابندیاں بھی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے۔
کیونکہ آج ہم گناہوں میں اس طرح ڈوب چکے ہیں، اس طرح ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں کہ ہمارے دلوں سے سکون ختم ہو چکا ہے، ہمارے دل سے قرار ختم ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا، قبر کے اندر نہ دولت کام آئے گی، قبر کے اندر نہ شہرت کام آئے گی، قبر کے اندر نہ عزت کام آئے گی، قبر کے اندر اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے وہ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال، نیک اعمال ہے۔ اگر ہمارے نیک اعمال دنیا میں بھی کام آئیں گے اور ہمارے اعمال قبر میں بھی کام آئیں گے، یہ دولت ہمارے دنیا میں بھی کام نہیں آئے گی، کچھ وقت کے لیے ہمیں سکون ضرور پہنچا سکتی ہے، یہ دولت کچھ وقت کے لیے ہمیں قرار ضرور پہنچا سکتی ہے، یہ دولت کچھ لمحے کے لیے ہمارے دلوں کو سکون تو پہنچا سکتی ہے، لیکن جو سکون رب کے ذکر سے ملتا ہے وہ سکون یہ دولت سے ملتا ہے۔ جو سکون ہمیں رب کے ذکر سے ملتا ہے وہ سکون ہمیں دولت سے نہیں ملتا ہے۔ آج ہم چوراہے پر کھڑے ہیں تو ہماری زبانوں سے ہنسی غائب نہیں ہو رہی ہے، ہمارے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے مصطفیٰ جان کریم رؤوف رحیم میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر ایک مرتبہ رو لیا کرتا ہے، پروردگار عالم کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے آزاد کر کے اس کو اس کا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ جو انسان دنیا میں اگر ندامت و شرمندگی کے آنسو اس کی آنکھ سے نکل جایا کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنم سے بچا کر اس کو جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ اب میدان محشر میں چلے کہ میدان محشر ہوگا، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا چاہنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حال چال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت جب فیصلہ کیا جائے گا تو میرا رب ارشاد فرمائے گا، ایک شخص ہوگا، اس شخص کے بارے میں میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں اس شخص کا ہاتھ پکڑو اور ہاتھ پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ہاتھ پکڑو اور ہاتھ پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ فرشتے اس کو لے کر جائیں گے، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جائیں گے، تھوڑی دور چلیں گے، وہ انسان وہ شخص پھیرے گا، روٹے گا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اے پروردگار عالم، میں دنیا میں نے ایک فرمان سنا تھا، تیرے نبی کا ایک فرمان سنا تھا۔ وہ فرمان یہ تھا کہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر ندامت و شرمندگی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات گر جائیں گے، کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نکال کر اس کا ٹھکانہ جنت بنا دے گا۔ اے میرے رب، میں نے یہ سنا تھا، لیکن وہ شخص وہ شخص اپنی زبان سے اس بات کا اعلان نہیں کرے گا، بلکہ اس کی آنکھوں کا پلک رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس کی آنکھوں کا پلک رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا۔ اور پروردگار عالم، دنیا میں نے یہ سنا تھا کہ تیرے نبی نے فرمایا جو انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت و شرمندگی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکل جائیں گے، اس کو رب تبارک و تعالی اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں بنائے گا، بلکہ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دے گا۔ اے میرے رب، تیرے محبوب نے فرمایا، ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ ہے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے پروردگار عالم، تیرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں جو انسان ندامت و شرمندگی کی آنسو بہا لیا کرتا ہے اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اتنا فرمان، اتنا کہنا تھا، میرا نبی ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں سنو، یہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ شخص ایک دن ایسا ہوا تھا کہ اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا اور آرام کرتے کرتے اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا تھا، اور گناہوں کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے چند قطرات آنسوؤں کے بہہ گئے تھے، اور انہی قطروں کی وجہ سے میرا رب فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، انہی قطروں کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اس کو جنت میں ٹھکانہ بنا دیا ہے۔
اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا ہے۔ ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ ہم نے نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں، نہ جانے کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، نہ جانے کتنے غریبوں کے دل ہم نے ستائے ہیں، نہ جانے ہم نے کتنے دل دکھائے ہیں۔ وہ سارے گناہوں کو یاد کرو اور رب کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرو۔ اگر ہماری آنکھوں سے بھی چند قطرات آنسو کے بہہ گئے تو اللہ رب العزت کے اس محبوب کے فرمان کی وجہ سے ہو سکتا ہے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہمارا ٹھکانہ بھی جنت بنا دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیا